محمد مدبر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات اور سامعین کرام، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، جس میں حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، اس کے علوم و معارف تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کی صداقت و سچائی کا اعلان کرتے ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اسی کا کلام ہے، آسمانی وحی نہیں ہے، میری طرف سے نازل نہیں ہوا ہے، تم میرے حبیب کو جھٹلاتے ہو۔ تم میں سے کہنے والے کہتے ہیں لو نشاء لقلنا مثل هذا القرآن، اگر ہم چاہتے تو اس جیسا کلام ہم بھی پیش کر دیتے۔ تو آؤ، تمہارے لیے راستہ صاف ہے، تم بھی انسان ہو، تم بھی اسی خطے کے رہنے والے ہو، طلاقت لسانی میں تمہاری مثال نہیں، تمہاری ادنا سے ادنا چھوکریاں بھی فصحاء و بلغاء کی مجلسوں میں کھلبلی مچا دیتی ہیں۔ تم نظم و نثر کے استاد ہو، ماہرین فن ہو، اس جیسا کلام پیش کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خداوند قدوس نے چیلنج کیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے، اگر تمام انسان، جنات اور کائنات کی تمام مخلوق بھی اکٹھا ہو کر اس جیسا کلام پیش کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، اگرچہ ایک دوسرے کے حامی و مددگار کیوں نہ بن جائیں۔ یہ ایک چیلنج تھا اسلام اور دشمنان اسلام کے لیے، یہ ایک ذری موقع تھا۔ جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف طعن و تشنیع کر رہے تھے، وہ میدان میں آتے اور اس جیسا کلام پیش کر کے اس چیلنج کا جواب دیتے، لیکن ان کو اس چیلنج پر صاف سن گیا۔ وہ سب ماہرین فن، فصیح و بلیغ، زبان دانی میں اپنا جواب نہ رکھنے والے حیرت میں پڑ گئے، کسی نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ پھر حق تعالی شانہ نے اور نیچے اتر کر فرمایا، اگر تم اس جیسا پورا کلام پیش نہیں کر سکتے تو اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو، اگر تنہا نہیں لا سکتے تو اپنی عالمی کانفرنس کر لو، اکیڈمی بنا لو اور اس چیلنج کا جواب پیش کر دو۔ ارشاد فرمایا، ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کہ تم یہ کہتے ہو کہ اس کو محمد نے گھڑ لیا ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ تم یہ کہتے ہو کہ انسان کا کلام ہے، اگر تم پورا کلام پیش نہیں کر سکتے تو اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو اور خدا کو چھوڑ کر جسے چاہو بلا لو، اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو۔ محترم حضرات، لیکن آپ کے کسی معاشرے سے کوئی صدا بلند نہیں ہوئی، کسی کی رگ حمیت نہیں پھڑکی، کسی کے دل میں غیرت نہیں آئی کہ وہ اس جیسا کلام پیش کر کے اس چیلنج کا جواب دے اور اس تحریک کو ابھرنے سے پہلے ہی کچل دے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی غیرت پر فرتشہ زنی کی اور صداقت کا اعلان فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ تم یہ کہتے ہو کہ اس کو محمد خود بنا کر لاتے ہیں، اگر تمہیں اس کلام میں ذرہ برابر بھی شبہ ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کو محمد خود بنا کر لاتے ہیں، تو تم اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر پیش کر دو اور
اپنی عالمی کانفرنس کر لو اور اکیڈمی بنا لو اور تمام قوم کو مجتمع کر کے انفراداً نہ صحیح بلکہ اجتماعی طریقے سے ایک ہی صورت پیش کر دو. اور اگلی صورت میں یہ ارشاد بھی ہے وَلَن تَفْعَلُوا کہ قیامت تک تم پیش نہیں کر سکتے. محترم حضرات، وہ قوم جاہل و ناخواندہ ضرور تھی لیکن اس قوم میں شعراء ادبا فصحاء و بلغا کا ایک جم غفیر تھا. زبان پر ان کو مکمل عبور حاصل تھا. ان کا ادنا سے ادنا فرد بھی اپنی زبان کے جادو سے مسحور کر لیا کرتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قوم بڑی غیور باحمیت اور حوصلہ مند تھی. ان کو للکارنا کسی کھیلنا تھا لیکن قرآن نے زبردست چیلنج کیا اور فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ کہ اس جیسی ایک ہی بات پیش کر دو. تمہاری طلاقت لسانی کے چرچے تو آسمانوں پر ہیں. پھر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ سورت لکھ کر باب کعبہ پر لٹکا دی گئی. یہ سورت کئی دن تک باب کعبہ پر لٹکی رہی لیکن کہیں سے چوکی آواز بھی نہیں آئی. وہ دشمنان اسلام، وہ اسلام کو بے خودی سے اکھاڑ پھینکنے والے، وہ آپ کے اصحاب کے خون کے پیاسے، ان کا تو ایک صورت بنا کر مدعا حاصل ہو رہا تھا. بازی ان کے حق میں تھی لیکن کہیں سے چوکی آواز بھی نہیں آئی. محترم حضرات، قرآن کا یہ چیلنج اہل عرب کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے. اور خاص طور پر یہ چیلنج ان کے لیے ہے جو اپنی ناپاک زبان قرآن کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ اس چیلنج کو قبول کرے اور میدان میں آئیں اور اس چیلنج کا جواب پیش کریں. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی تقریر کو اسی بات پر ختم کرتا ہوں.